تین ماؤں کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ ایک ماں وہ ہے جس کے پیٹ سے ہم پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نسبی ماں ہے۔ ایک ماں وہ ہے جس کا دودھ پیتے ہیں۔ بچہ اگر 2.5 سال کے اندر کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ اس کا بیٹا ہو جاتا ہے، 2 سال سے زیادہ پلانے کی اجازت نہیں۔ لیکن اگر ایک ایسا بچہ ہے جو 2.5 سال کی عمر کو پہنچا نہیں اور کسی غیر خاتون نے اس کو دودھ پلایا تو وہ اس کی رضائی ماں بن گئی۔ تو دوسری ایک ماں نسبی ہے، دوسری رضائی ہے۔ ایک ماں مسحرتی ہے، سسرالی ماں۔ وہ کون ہے؟ ہماری بیوی کی ماں، ساس۔ یہ اللہ رب العالمین نے اسے حرمت کے رشتے میں رکھا ہے۔ وہ ماں ہے، وہ ماں ہے اور مسحرتی ماں ہے۔ خدا نہ کرے اگر طلاق واقع ہو جائے اور یہ لڑکی یعنی جو عورت نکاح میں ہے یہ چلی جائے اور بعد عدت بھی اس کی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ حرمت ازلی ہو گئی ابھی، کیونکہ یہ 3 ماؤں کا ذکر اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن سورۃ النساء کے اندر ذکر فرمایا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ داماد جو بنا رہا ہے تو داماد بنانا کوئی آسان کام ہے؟ بیٹی والا جب بیٹی بیاہتا ہے تو وہ جو لڑکا جس سے شادی ہو رہی ہے وہ اب اس کے لیے اجنبی ہے۔ لیکن جس طرح ہمیں چھوٹی سی بھی گندگی بری لگتی ہے، لیکن جب ہماری خود اولاد ہو جاتی ہے تو اس کی گندگی ہمیں بری نہیں لگتی، اللہ کی طرف سے خود اس رشتے کو نبھانے کے لیے ہماری دل کی کیفیت بدلتی ہے۔ اسی طرح وہ لڑکی کا باپ وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ میں اپنی بیٹی کو کہیں حوالے کروں، اس کی جو ایک خاص فکر ہے۔ لیکن جب وہ حوالے کرتا ہے، جو نظام ہے، نظم انسانی ہے، نظم دین ہے، کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسی طرح اس لڑکے کی محبت اس کے دل میں اپنے بیٹوں کی طرح ڈال دیتا ہے۔ تو وہ جو تمہارے دروازے پر آیا ہے تو اس کو دیکھو، وہ تمہیں اپنی اولاد کی جگہ پر دیکھ رہا ہے۔ تو ہمارے وہاں بیجا داماد کو سر پر اٹھا کر پھرنا، یہ داماد وہ داماد کو جو سر پر اٹھا رہے نا، وہ اس لیے نہیں اٹھا رہے سر کے اوپر کہ یہ بہت بڑا ماہر تعلیم ہے یا اس میں بہت بڑی صلاحیت ہے، وہ اولاد سمجھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے نوکر اور غلام ہے۔ تو یہ گھٹیا فکر جو ہے وہ داماد کے دماغ سے نکلنی چاہیے۔ اس کے دل میں یہ جو تیرے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں وہ چاپلوسی نہیں کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ اپنے بچوں کو اٹھا کر چومتے ہو، چاپلوسی نہیں ہے۔ لیکن جب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی تو آپ کو بچے پسند نہیں تھے، لیکن جیسی آپ کی شادی ہوئی، اولاد ہوئی، تو اللہ نے آپ کے دل کے اندر اس کی محبت ڈالی۔ اسی طرح داماد کی محبت اللہ رب العالمین اس لڑکی کی ماں اور اس کے باپ کے دل میں داخل کر دیتا ہے۔ اس لیے وہ تجھے کوئی رشوت نہیں دے رہے ہوتے، وہ اب اس جذبے تو لہٰذا یہاں پر شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو وہاں سے تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھے، جس طرح اپنی ماں کے لیے وہ تقاضا کرتا ہے کہ میری بیوی میری ماں کی عزت ایسی ہی کرے، میری ماں کی عزت ایسی ہی کرے۔ لیکن وہ بتائے کہ اس کی بہن جو بیاہی گئی ہے، وہ شوہر یہ بتائے جو اس کی خود کی بہن بیاہی گئی ہے، تو وہ اپنی بہن کے شوہر کے بارے میں کیا ذہن رکھتا ہے کہ وہ میری بہن کے ساتھ کیا رویہ رکھے۔ تو تھوڑا سے آپ عقل پر ہاتھ ماریے، تو جس طرح آپ اپنی بہن کی سہولت اور عزت، آپ اگر اس کی بہن کا شوہر اگر اس کے ساتھ خوش ہے تو یہ خود اس لڑکے کے لیے عزت کا باعث ہوتا ہے کہ جناب میری بہن بڑی خوش ہے۔ تو خوش ہونے سے مراد کیا ہے کہ وہ اس کو رسپیکٹ دے رہا ہے، وہ عزت دے رہا ہے۔ تو خود یہ لڑکی جو کسی کی بہن تیرے گھر پر آئی ہوئی ہے تو اس کو یعنی یہ ون وے ٹریفک کیوں چلاتا ہے؟ یہ شریعت کا مسئلہ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس کو لہٰذا ستائش کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔